یہی وہ غزوہ ہے، اور اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا جو ہم سنانے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سنا چکا ہوں یا نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس واقعے کو، جس موضوع کو میں بول رہا ہوں اس موضوع سے یہ واقعہ ٹچ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی غزوے کے اندر حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے چندہ مانگا تو 100 اونٹ دیے تھے۔ ان 100 اونٹوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں عثمان کو دیکھو، انہوں نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیے ہیں، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ اور دے دے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے۔ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ؟ عثمان کو نہیں، عثمان تو دے چکے 100 اونٹ، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ ابھی آپ نے اتنا ہی کہا، پھر عثمان غنی اٹھ گئے۔ نیک کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھیے آپ، موقع ہی نہیں دیا دوسرے کو اٹھنے کا۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے، جھٹ سے عثمان اٹھ گئے۔ اے اللہ کے رسول، اگر 100 اونٹوں کی اور ضرورت ہے تو میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں عثمان غنی نے 200 دے دیے، اب میں عثمان کے علاوہ تم سے بول رہا ہوں، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو اور دے سکے؟ ہم کو اس غزوے میں اونٹوں کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی آپ خاموشی ہوئے تھے، کسی کو موقع ہی نہیں دیا عثمان غنی نے کہ پھر اٹھ گئے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو اور ضرورت ہے 100 اونٹوں کی تو میں 100 اور دے رہا ہوں۔ یہاں تو منانا پڑتا ہے، ارے بھائی دے دو، ارے 500 اور دے دو۔ عجیب سا لگتا ہے نا، ایک آدمی 1000 دے رہا ہے، پھر مجھ سے کہا 500، اور وہ دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ میں اتنا دوں تو اور مجھے منا کے اٹھایا جائے تو پھر میں اور بڑھاؤں۔ کچھ لوگوں کے دل میں بھی یہ ہوتا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسی کنڈیشنیں آتی ہیں دلوں میں۔ حضرت عثمان نے 100 اور دے دیے، 300۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ لوگوں عثمان 300 دے چکے ہیں، اب میں عثمان کے علاوہ کسی اور سے بولتا ہوں، کوئی اور ہے جو 100 اور دے دے؟ پھر عثمان اٹھے، میں 100 اور دے رہا ہوں۔ 5ویں بار آپ نے کہا، پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ 6ٹھی بار کہا عثمان کے علاوہ، پھر عثمان اٹھے اور 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ اور 7ویں بار کہا، اے عثمان بس کرو، اب میں تم سے نہیں، اب تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے؟ پھر 7ویں بار بھی عثمان غنی اٹھے، اے اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے، میں مانگتا رہوں گا دوسروں سے، عثمان ہی اٹھتے رہیں گے۔ بیکار ہے میرا کہنا، عثمان 700 دے چکے ہیں، اب مزید نہیں لے سکتا ان سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو بھی خیال تھا، نہیں اب بار بار اور مزید مانگوں گا تو یہی اٹھیں گے، عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور یہ نیک کام کی سنتے تو اتنی جلدی کرتے کہ دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے۔ 700 اونٹ مل گئے، آپ نے کہا بس اب میں بولوں گا ہی نہیں، اب آپ خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا، اینا عثمان، عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان نے کہا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، بتائیے۔ فرمایا عثمان آج تم نے 700 اونٹ دے کر اتنا بڑا نیک کام، اتنا بڑا نیک کام، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ ابھی اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیج کر تمہیں خوشخبری سنائی ہے کہ میرے عثمان سے کہہ دو۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط۔ اے عثمان، اللہ نے کہا ہے عثمان سے کہہ دو کہ عثمان تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں
نہیں پہنچا سکتی ہے، تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے۔ عثمان تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما عمل بعد اليوم قط، اللہ نے کہا ہے کہ میرے عثمان سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، ایک بھی نماز نہ پڑھے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، پھر بھی ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی میرا رب اسے جنت دے کر رہے گا۔ ما عمل بعد اليوم قط ما ضر عثمان، اگر کوئی بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اس کو کسی چیز کا نقصان نہیں، اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ نیک کام پہ آگے بڑھنے کا جذبہ کیا؟ فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بھول جائیے آج میں نہیں کہوں گا نماز پڑھو، آج میں نہیں کہوں گا روزہ رکھو، آج میں نہیں کہوں گا کہ اپنی مسجد کو بنانے کے لیے چندہ دو۔ قرآن کی آیت ہی آج میں نے ایسی پڑھی ہے کہ آپ سن کر خود سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، تم اپنے رب کی مغفرت چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو تو اس جنت کے کاموں کو کرنے میں اور مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، جلدی۔ اب آپ کو کتنی جلدی کرنا ہے یہ آپ سوچئے، کتنی جلدی اللہ کے اس گھر کو بنا کر تعمیر کر کے پورا کرنا ہے یہ آپ سوچئے، کیونکہ ہم نے آیت آج ایسی پڑھی ہے جو چترکوٹھی اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی رہے گی کہ ہمیں کتنا جلدی کرنا ہے اور اس میں کتنی اجرت سے کام لینا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اس نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش بھی کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے اس کام کو کرنے میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں یہ آپ کو سوچنا ہے، ہم تو صرف سنا کے چلے جائیں گے، عمل ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، جتنا آپ کے لیے اتنا ہمارے لیے بھی ہے، جتنا آپ اس آیت کے حکم کے مستحق بھی ہے میرے بھائیوں، اس سے بلکہ علماء کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ تمام چیزوں کو سوچنا پڑے گا اور اس نیک کام کو کرنے میں ہمیں اجلت سے کام لینا ہوگا۔ اب بھی بہت سے لوگ کیا کہیں گے، لو صاحب مولانا کہہ رہے جلدی کرو، اب کچھ جاہل لوگ آپ کا دماغ خراب کریں گے، جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے، زیادہ جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہڑبڑاؤ نہیں، جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث لائی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تیرے باپ کا حکم ہے کیا جلدی کا حکم؟ نمازیں جلدی پڑھنے کا حکم ہے، افضل ٹائم پہ پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جلدی ہم پڑھ رہے ہیں تو شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ باپ نے حکم دیا فوراً عمل کرو، جلدی کرو، تو کیا مطلب ہے ہم اس کام میں جلدی کریں گے تو کیا یہ شیطان کا کام ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لے آتے اپنی خرافاتی کھوپڑی سے کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہے۔ میرے بھائیوں جس دولت کو ہم کما رہے ہیں، دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت ہوگی تو نیک کاموں میں خرچ کرو گے۔ آپ کے پاس دولت ہی نہیں تو مسجد کیسے بناؤ گے؟ آپ کے پاس دولت ہی نہیں تو مدرسہ کیسے چلاؤ گے؟ آپ کے پاس دولت ہی نہیں ہے تو بچوں کو کیسے ان کو کیا کھلاؤ گے اور کیا پلاؤ گے؟ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، قرآن تو خود کہتا ہے کہ تم نکلو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، نماز جمعہ پڑھ لو، نکلو اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ خود اللہ نے حکم دیا کہ رزق تلاش کرو۔